بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ یہ ہماری آیتیں اور بڑی پر حکمت یاد دہانی ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لہٰذا تم کسی شبے میں نہ رہو۔ پھر یہ علم تمہارے پاس آ جانے کے بعد بھی جو اس معاملے میں تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلائیں اور تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور ہم اور تم خود بھی آ جائیں، پھر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہی سچا بیان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ ہی عزیز و حکیم ہے۔ پھر وہ اعراض کریں تو اللہ تو ان فساد کرنے والوں سے واقف ہی ہے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ ان سے کہہ دو، اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر وہ اعراض کریں تو ایمان والو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون۔ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ درا حالے کہ تورات و انجیل تو اس کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ تم ہی لوگ ہو کہ ان باتوں میں تو جھگڑ چکے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، مگر اب یہ اس بات میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب حقائق کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا
اور نہ نصرانی، بلکہ ایک حنیف مسلم تھا، اور وہ ان مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا۔ ابراہیم کے ساتھ نسبت کا زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ اب یہ پیغمبر اس کے حقدار ہیں، اور وہ بھی جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ تو انہی ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایمان والو، ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی تمنا ہے کہ کسی طرح تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں، مگر نہیں سمجھتے۔ اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کے منکر کیوں ہوتے ہو، درا حالے کہ تم ان کے گواہ ہو۔ اہل کتاب، تم حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو، درا حالے کہ تم جانتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو، تاکہ وہ بھی برگشتہ ہوں اور اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانا کرو۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، اس لیے کسی کی بات نہ مانا کرو کہ مبادا اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جو تمہیں ملی ہے، یا تم سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور میں حجت کر سکیں۔ ان سے کہہ دو کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے معاملے میں یہ انصاف کی بات کہیں گے، اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر تم مال و دولت کا ڈھیر ان کے پاس امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا کر دیں گے، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم ایک دینار بھی ان کی امانت میں دے دو تو جب تک ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ وہ اس کو تمہیں ادا نہ کریں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ان امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگار رہے وہ اسے محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔